والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله تعالى في شان رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد کرامی ہے: اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو. انہی عقود کو جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پوری شریعت ہے. ایک تو ہے کسی سے عہد کیا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، حکم ہے. اور باقی ہم نے اللہ پاک سے عہد کیا ہے کہ تیری مان کر تیرے حکم کے مطابق تیرے محبوب کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے. تو اللہ پاک کے دین پر، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ عہد کو پورا کرنا ہے. باقی کسی آدمی سے عہد کیا ہے، کسی قوم سے کیا ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے. جو قوم اپنے عہدوں کو توڑتی ہے دشمن اس پہ غالب آ جاتا ہے. کسی قوم نے کسی قوم سے عہد کیا لیکن پھر اس عہد کے خلاف ورزی کی تو دوسری قوم اس پر غالب آ جائے گی. اپنے عہد کو پورا کرنے سے اللہ جل جلالہ کی مدد آتی ہے، اور عہد کے خلاف کرنے سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسروں سے عہد کیے پورا کیا، صحابہ کرام نے پورا کیا، اور بعد میں بھی امت مسلمہ کے اچھے لوگ جو ہیں دین والے، وہ عہد کو پورا کرتے رہے۔ آج بھی اگر ہم کسی سے عہد کریں تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک شام سے آدمی آیا، اس کو کسی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ آیا اور آپ کو ملا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا، کوئی پوچھا نہیں ہے، ہوتی ہے نا تحقیق کرنا، بس آپ کو مل کر پوچھا آپ اللہ کے نبی ہیں جی، بتایا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جی آپ اللہ کے نبی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد۔ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کچھ پوچھا نہیں ہے، آئے ہیں اور آ کر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں تو اس ہستی کو پرانا جانتا ہوں، میری جان پہچان جو ہے پرانی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے قریب کوئی بات ہوئی تو میں نے ان سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ یہاں کھڑے ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، تو یہ وہاں کھڑے ہو گئے، میں جا کر اپنے عہد کو بھول گیا، مجھے یاد نہ رہا۔ 3 دنوں کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عہد کیا تھا کہ ابھی میں آتا ہوں، اور وہاں میں گیا نہیں ہوں، ہو سکتا گھر چلے گئے ہوں۔ تو مائی خدیجہ کے گھر میں وہ گئے، کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، پتہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گھر، کہا کہ 3 دن ہو گئے نہیں آئے۔ میں فوراً وہاں گیا، اس کنویں کے قریب، وہاں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ فرمایا تو نے یار مجھے تکلیف دی ہے، 3 دن ہو گئے میں یہاں کھڑا ہوں، میں نے آپ سے عہد کیا تھا کہ یہاں میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ آئی نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے اس ہستی کو میں پرانا جانتا ہوں، یہ ایسے سچے ہیں، یعنی اس عہد کو پورا کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، پتہ چلا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے عہد کیا ہے تو آپ نے اس کو پورا کیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی رشتہ کرتا ہے بلا کسی وجہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ ایک ہے کہ شرعی عذر ہے رشتہ توڑنے کا، پھر تو ٹھیک ہے توڑ سکتا ہے، لیکن بلا کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، کسی وجہ سے ویسے ہی وہ رشتہ توڑ دیتا ہے تو اس نے بھی بدعہدی کی ہے۔ یہ بھی عہد جب کر لیا ہے کہ ہم نے رشتہ لے لیا ہے تو بلا وجہ بلا شرعی عذر کے وہ رشتے کو بھی نہ توڑا جائے، یہ بھی بدعہدی میں عمل ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے گزرا، وہاں کسی آدمی سے ان کی کچھ وہ آپس میں گرمی سردی ہو گئی، تو اس نے پتھر اٹھا کر مارا، تو وہ آدمی مر گیا۔ وہ جو بیر سے آیا ہوا تھا آدمی، مسافر تھا، اس مدینہ منورہ والے آدمی کو پتھر مارا، وہ مر گیا۔ اس کے بیٹوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، کہ مقدمہ کیا کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ ارادہ نہیں ہوتا، لیکن غلطی ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس قبطی کو قتل کرنے کا نہیں تھا، بس ویسے مکہ مارا، وہ مر گیا، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ بہرحال اس نے مان لیا کہ مجھ سے یہ قتل ہوا ہے۔ فرمایا پھر ان کو راضی کر لو، ان کے بچوں کو۔ قاضی ترغیب دیتا ہے کہ بھائی اگر آپ معاف کر دیں گے مجرم کو تو اللہ پاک آپ کو معاف کریں گے، اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر دیت کی بات ہوتی ہے کہ وہ قصاصاً، یعنی وہ دیت دی جاتی ہے کہ اتنی رقم تجھے دینی پڑے گی۔ اگر قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے، وہ وارث دیت لینے پہ راضی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر وارث کہتا ہے قتل ہی کرنا ہے تو پھر حکومت پہ یہ ضروری ہے کہ اس کو قتل ہی کرنا ہے، جس نے جو ہے قتل کیا ہے کہ وہ واقعہ ہی مجرم ثابت ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ ان کو راضی کر لو۔ وہ لڑکے راضی نہ ہوئے، کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو قتل ہی کروانا ہے، قصاص لینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، میرے پیچھے ایک بھائی ہے اور کچھ رقم ہے یا کچھ اشیاء ہیں، وہ ان کے حوالے کرنی ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں 3 دنوں کے بعد یا تیسرے دن میں آ جاؤں گا، تو مجھے قتل کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر ضامن دے دے۔ ضمانت ہوتی ہے نا کہ ضامن دے دے۔ تو انہوں نے مجمع کو دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر کہنے لگے، وہ آدمی کہنے لگا یہ میری ضمانت دیتے ہیں، یہ بزرگ صحابی رسول تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ ضمانت دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں دیتا ہوں۔ جانتے وہ بھی نہیں تھے۔ فرمایا اگر اس نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو میں اعتماد کو نہیں ٹھکراتا، تو ضمانت دے دی۔ اب وقت گزر گیا، دن ڈوبنے کو ہے، جو وقت دیا گیا جس دن کہ وہ واپس آ جائے گا۔ لوگ پریشان ہیں کہ اگر نہ آیا وہ آدمی تو پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ پریشانی تھی، لیکن پچھلے ٹائم دور سے دیکھا کہ گھوڑا دوڑایا آ رہا ہے،
وہ دیکھا تو وہی آدمی جو اس نے اپنا کوئی کام تھا، کچھ جو چیزیں حوالے کرنی تھی اپنے چھوٹے بھائی کے، کر کے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے عہد کو پورا کیا۔ جب آپ نے عہد کو پورا کیا تو لوگ بھی بڑے حیران ہوئے کہ بھائی قتل ہونے کے لیے آ گئے۔ بچوں پر بھی، ان لڑکوں پر بھی ایسا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، تو معاف کر دیا۔ تو عہد کو پورا کرنے سے اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے، ساتھ مدد آتی ہے۔ دیکھو وہ انہوں نے عہد کو پورا کیا، اللہ جل جلالہ نے ان کی جان کو ہی بچا لیا، ان کے دل کو نرم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یعنی اس کے قبضہ میں ہے، وہ جس طرح چاہے پلٹ دے۔ بادشاہوں کے دل بھی اور دوسرے ان کے جو ہے دل اللہ کے قبضہ میں ہے، تم اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو۔ آج ہم اپنے معاملات کو ٹھیک بھی نہیں کر رہے، ہم بھی عہد شکنیاں کر رہے ہیں۔ عہد سب کرتے ہیں، جو بھی محکمے ہیں محکموں میں عہد لیے جاتے ہیں، اگر کوئی نہیں پورا کرتا تو پھر کیسے کامیابی ہوگی؟ جب عہدہ دیا جاتا ہے تو عہد لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی عہد ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے اللہ آپ کی مان کر زندگی گزاروں گا، آپ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزاروں گا، بندگی آپ کی کروں گا اور پیروی آپ کے محبوب کی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ بھی ہیں مولانا مظفر علی کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کاندھلہ سے سہارنپور جا رہے تھے، راستے میں ان کے پاس بگھی تھی، راستے میں ڈاکو آ گئے اور ان کی ساری مستورات پردہ نشین تھی، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے۔ جب ڈاکو آئے، راستے میں جنگل پڑتا تھا، تو فرمایا بھائی جو کچھ ہمارے پاس ہے سونا چاندی ہم تمہیں دے دیتے ہیں، تمہارا مقصد یہ ہے، تو ہماری مستورات پردہ نشین ہیں، آپ قریب نہ جائیں بگھی کے۔ ڈاکو نے کہا ٹھیک ہے، پیسہ مقصود ہے یا زیورات مقصود ہیں، آپ دے دیں، ہم نہیں قریب جاتے۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ مستورات کو کہ سارے زیورات اتار کر مجھے دے دو۔ تو زیورات اتار کر ان ڈاکوؤں کے حوالے کر دی اور خود جو ہے اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ تو راستے میں بگھی کے پیچھے کچھ خسر پسر کی باتیں، یعنی عورتوں کی بولنے کی کچھ باتیں محسوس کی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ نے کہا کہ اس لڑکی نے ایک ہار جو ہے وہ چھپا لیا، نہیں دیا۔ نے کہا ہو، بڑا غضب کر دیا۔ جو ڈاکوؤں نے مجھ سے عہد کیا انہوں نے پورا کیا، اور جو ہم نے عہد کیا تھا وہ تو ہم نے پورا نہیں کیا، تم نے چھپا لی، کیوں نہیں ایسا کیوں کیا؟ مجھے دے دو۔ وہ زیور لے کر جو چھپائے ہوئے تھے، وہ ہار لے کر حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے چل پڑے۔ ڈاکو بیٹھ کر جو تقسیم کر رہے تھے وہاں پہنچے، آپس میں کوئی
تقسیم ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب آ گئے. وہ سمجھے کہ کوئی ہو سکتا ہے اپنے مددگار لے کر آئے ہوں تو ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہو. تو انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور کھڑے ہوئے. بھائی فرمایا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ڈاکہ ہم نے ڈالا اور معافی یہ مولوی صاحب مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا بھئی آپ نے ہم سے عہد کیا تھا کہ بگی کے قریب نہیں جائیں گے، آپ نے پورا کیا. ہم نے عہد کیا تھا کہ سارے جو زیورات ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے. تو ہماری ایک بچی نے ایک ہار جو ہے وہ چھپا لیا تھا، ہم سے بدعہدی ہوئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ ہم سے غلطی ہوئی، بدعہدی ہوئی، ہمیں معاف کر دینا، یہ وہ ہار ہے، آپ لے لیں. وہ بھی حیران ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مولوی مظفر علی کاندھلوی تو نہیں ہیں؟ مشہور تھے علاقے کے اندر کہ بڑے اللہ والے ہیں، نیک ہیں. اللہ پاک جب کسی کی محبت کو پھیلاتے ہیں عرش سے فرش تک، اور پھر سمندر کے تہوں میں بھی اللہ محبت کو پھیلا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر. اور نیچے پھر آ کر اس کا تذکرہ آسمانوں میں ہوتا ہے، وہ محبت نیچے اتاری جاتی ہے، پھر زمین پہ، حتیٰ کہ سوراخوں کے اندر چیونٹیوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے. آپ نے فرمایا سمندر کی جو مچھلیاں ان کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں یہ ضعیف یہ بات کرتا ہے کہ جس کے جھنڈے عزت کے اللہ لگا دے وہ پھر محتاج نہیں نہ کسی میڈیا کا اور نہ مخلوق کا. مخلوق اس سے بلا وجہ محبت کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مولانا مظفر علی کاندھلوی تو نہیں ہیں؟ ہاں میں وہی ہوں، مجھے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سارے زیورات بھی آپ لے لیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. اپنے عہد کو پورا کیا، اللہ کی مدد آ گئی اور مخلوق ان کی شر سے بچ گئی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، جو بات کی ہے اس کو پورا کیا جائے. جو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا اللہ اس کو دھوکوں سے بچائے گا. اکثر یہ ضعیف بات کرتا ہے کہ جو اللہ کے لیے نقصان اٹھاتا ہے اللہ دنیا آخرت کے نقصانات سے اس کو بچاتا ہے. جو اللہ کے لیے گھاٹے کھاتا ہے اللہ دنیا آخرت کے گھاٹے پورے کرتا ہے. لیکن آدمی کچھ تھوڑا سا کوشش تو کرے. لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ جو دل تھے، ایسے لوگ پیارے جو بنے تھے، وہ کسی پیارے کی قدموں میں بیٹھے ہیں. اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے دوستی کر لو، تقوی اختیار کرو. یا اللہ کیسے آپ سے دوستی کریں؟ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، کہ تم سچوں کے ساتھ، جو اپنے تقوی میں سچے ان کے ساتھ مل جاؤ. تو آدمی جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سلام دعا کرتا رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ دل کے اندر ایک ہرس پیدا ہو جاتی ہے نیکی کی،
پھر وہ دنیا میں نیکیاں کرتا ہے. کرنی ہے، کوئی بدی کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، تو بجائے بدی کرنے کے مطلب نیکیاں کرتا رہے. وہ نیکیاں کرنے والی بھی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں اور غلط کرنے والے بھی چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں نہ رہا. لیکن جو اچھی زندگی گزار کے جاتے ہیں، اللہ ان کے نام کو بھی، ان کی قبروں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی اللہ عزت عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.